الرحمن الرحیم. پہلی حدیث کو پڑھیے، پہلی ہی حدیث پڑھیے. جی. قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري حدثنا الحميدي جو سے پڑھیے. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جی بات چل رہی تھی حدیث کے جملے انما الاعمال بالنیات سے متعلق. انما کلمہ حصر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اعمال جمع عمل کی ہے. عمل اور فعل میں فرق آپ کو معلوم ہو چکا. الف لام استغراق کا ہے، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ تمام اعمال اچھے برے سب کے سب اعمال نیات سے متعلق، نیات سے ہوتے ہیں، یہ نیات کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس میں جار مجرور جو ہے بالنیات، اس میں بڑا کلام ہوا کہ جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہو رہے ہیں. اگر کہیں کہ تمام اعمال نیت سے وجود میں آتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کے جو معنی آپ نے ہم سے پڑھے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل جو آدمی اپنی نیت سے کرتا ہے، ارادے سے کرتا ہے. تو یہ تو لغت کی بات ہو گئی. حدیث کا کوئی عمل اس سے ثابت نہیں ہے، دین کا کوئی عمل ثابت نہیں ہوا اس سے. اور اگر کہیں کہ عمل اور فعل ایک جیسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں، تو پھر اس کے لازم آئے گا کہ وہ اعمال یعنی جو اعمال جو بغیر نیت کے ہوتے ہیں، یعنی فعل بھی بغیر نیت کے وجود میں نہیں آتا، حالانکہ فعل بغیر نیت کے وجود میں آ جاتا ہے. پتھر گرتا ہے، آدمی گر جاتا ہے، خود گرتا ہے آدمی، تو یہاں فعل تو ہے، عمل نہیں ہے اگرچہ، لیکن اگر اعمال اور فعل کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا، کہا جائے گا کہ تمام افعال نیت سے ہوتے ہیں، نیت کے بغیر وجود میں نہیں آتا، لیکن وجود میں تو آتے ہیں. اس بات یہ کسی کے معنی مراد نہیں، کسی کے نزدیک یہ مراد نہیں ہے کہ اعمال وجود میں نیت سے آتے ہیں، بالاتفاق ہے. پھر کس سے متعلق ہیں تو خوب سمجھ لیجیے. کلام بہت ہوا ہے اور ساری پریشانی اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے قاعدے کو قاعدہ کلیہ بنا دیا جائے، لیکن قاعدہ کلیہ بنتا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ دوسرے دلائل کی بنیاد لگانے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. اس حدیث کے اعمال الفاظ کو صرف ظاہر پر اگر رکھا جائے تو اس سے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بنتا. صرف اتنا قاعدہ کلیہ تو بن سکتا ہے کہ اعمال میں نیت کی اہمیت ہے، بس اتنی بات تو بنتی ہے. اعمال میں نیت کی اہمیت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بنتا. چنانچہ اس میں جو اختلاف ہوا ہے کہ اس کا متعلق کیا ہے، ہر ایک پر اعتراض ہے. امام شافعی اور ان کے موافقین نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات متعلق ہے صحت کے ساتھ. تصح الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات تصح، نیت کے بغیر اعمال صحیح نہیں ہوتے. مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، روزہ
روزہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں ہوتی، حج نہیں ہوتا اور بہت ساری عبادتیں نہیں ہوتی، لیکن بے بھی بغیر نیت کے نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ اجارہ بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ جتنے معاہدے ہوتے ہیں بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے؟ اور آدمی کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے، کسی نے اس کو دھو لیا اور نیت اس کو پاک کرنے کی نہیں تھی، تو تب بھی وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا بغیر نیت کے؟ بال اتفاق پاک ہو جائے گا۔ تو بے شمار اعمال ایسے بنتے ہیں بغیر نیت کے وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انما الاعمال بالنیات کا قاعدہ کلیہ نہیں بنتا۔ تو انما الاعمال بالنیات پر ایک اعتراض، تو تصحیح پر اعتراض، تصحیح پر بھی اعتراض یہ پڑتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا متعلق ہے تعتبر، انما الاعمال بالنیات تعتبر، نیت کے بغیر معتبر نہیں ہوتے اعمال، نیت سے معتبر ہوتے ہیں۔ یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں بنتا، اس پر بھی اعتراض پڑتے ہیں، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق بغیر نیت کے معتبر نہ ہو، حالانکہ طلاق صریح جب آدمی دے دیتا ہے نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ تو اعتراض اس پر بھی پڑتا ہے تعتبر پہ، اور بہت سارے اعمال کا تقاضا ہوگا کہ وہ معتبر نہیں ہوں گے بغیر نیت کا، حالانکہ وہ بغیر نیت کے معتبر ہو جاتے ہیں۔ حنفیہ نے کی طرف منسوب ہے کہ حنفیہ کے نزدیک متعلق تصحیح تصاب، شبابے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تصحیح متعلق نکالتے ہیں، اور حنفیہ کہتے ہیں تصاب، اعمال کے ذریعے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے سے ہی اعمال کو ثواب ملتا ہے، اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی اس پر بھی اعتراض پڑتا ہے، بندے کا دل اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے اس خیال سے کہ پیسے جو ملیں گے اس کا صدقہ کروں گا، تو کیا نیت کی وجہ سے وہ اس کو ثواب مل جائے گا؟ تو صرف نیت کی وجہ سے آپ ثواب نہیں ملے گا۔ برے عمل کا ثواب بری نیت سے نہیں ملے گا، اچھی نیت سے نہیں ملے گا۔ برے عمل کا ثواب اچھی نیت سے نہیں ملے گا، برا عمل تو برا ہی عمل ہے۔ اس واسطے در حقیقت جتنے عام طور سے جو متعلقات بیان کیے گئے وہ تین ہیں، تصحیح، تعتبر اور تصاب، تینوں پر اعتراض پڑتے ہیں۔ حاصل یہ کہ قاعدہ کلیہ کسی سے بنتا نہیں، ذہن میں آتی بات؟ اس واسطے بندے کا جو خیال ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے، بہت غور و فکر کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچے، اور وہ یہ کہ اعمال کے اندر تھوڑی سی تخصیص کرنی پڑے گی۔ قاعدہ کلیہ تو کس حالت میں بنتا نہیں، کچھ نہ کچھ کوئی قید بڑھانی پڑے گی، کسی کے نزدیک بھی پورا نہیں بنتا۔ ہمارے نزدیک بھی تصابو کو اگر کہا جائے تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی تخصیص، تھوڑی سی قید لگانی پڑے گی، تو پھر جملہ صحیح، پھر بالکل تمام قواعد کلیہ پر یہ قاعدہ کلیہ بن جائے گا۔ اور وہ یہ کہ اعمال سے مراد اعمال سیئہ نہ لیے جائیں۔ اعمال سے مراد کیا ہے؟ جو سیئہ نہیں ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اعمال مباحہ ہیں، یا مستحبات ہیں، یہ عبادات ہیں، اعمال مطلوبہ، اعمال صالحہ، اعمال مباحہ اور متروکات، یہ مراد لیے جائیں۔ اعمال سیئہ کو اس سے نکال دیا جائے، حاصل کیا نکلے گا کہ اعمال سیئہ کے علاوہ جتنے اعمال ہیں ان پر ثواب نیت سے ملتا ہے، بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں سبق پڑھاتا ہوں، نیت نہیں کرتا ثواب کے خدا نخواستہ، نیت کرتا ہوں کہ میری تنخواہ مجھے مل جائے گی، تو نیت کے بغیر مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ انما یہ
عمل صالح ہے مگر نیت کے بغیر ثواب نہیں ہے. وضو ہے نیک ہے، اگر اس کا نیت ہوگی وضو کی تو ثواب ملے گا، اور اگر ایسی گر گئے تھے حوض کے اندر اور سارا بدن دھل گیا تھا تو وضو تو طہارت تو حاصل ہو گئی، اس کو نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن حدث تو دور ہو گیا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی. متروکات کو بھی سمجھ لیجیے، اعمال صالحہ ہوں یا مباحہ ہوں. مباحہ کو مثلا سمجھ لیجیے کہ آپ رات عصر کے بعد مغرب کے بعد تک کھیلتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر نیت کر لیں گے اس بات کی کہ ہم اس واسطے کھیلتے ہیں تاکہ ہماری صحت ٹھیک رہے اور ہماری جو کام ہے کرنے کے پڑھنے پڑھانے کے اس کے اندر ہماری بہتر کر سکے. ہم کھانا اس واسطے کھاتے، کھانا بھی مباح ہے، ہم کھانا اس واسطے کھاتے ہیں کہ ہماری صحت برقرار رہے، کیونکہ جان کا بھی ایک حق ہے، تو ثواب ملے گا کھانے کا بھی، کھیلنے کا بھی، سونے کا بھی. اور اگر نیت نہیں ہوگی تو یہ مباح ہے تو ثواب بھی نہیں ملے گا. تو مباح کے اندر ثواب کی نیت کر لی جائے گی تو ثواب مل جائے گا، ثواب کی نیت نہیں کی جائے گی تو ثواب نہیں ملے گا. بری نیت کر لی جائے گی تو گناہ ملے گا. آدمی رات کو سوئے کہ صبح کو سویرے اٹھا چوری کے لیے جاؤں گا، آنکھ نہیں کھلی بیچارے کی، تو کیا ہوگا؟ سویا تھا اسے بری نیت کے ساتھ سویا تھا، تو اس کو بری نیت کی وجہ سے اس کا کیا ہوگا؟ مباح ہے، مباح کا ثواب نہیں ملا کرتا. مباح کے اندر اچھی نیت ہوگی تو اچھا ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی برا گناہ ہوگا، اور کوئی نیت نہیں ہوگی تو نہ ثواب نہ گناہ. ذہن میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اعمال کے اندر سیئہ کو نکال دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جن حضرات نے تصحیح کا کہا یا تعتبر کہا، ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ قیدیں لگانی پڑیں گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر تصابو کو متعلق قرار دیا جائے تو قیدیں کم لگانی پڑیں گی، مستثنیات بہت کم رہ جائیں گے. مستثنیات تھوڑے سے بنتے ہیں، تصابو کی صورت میں مستثنیات تھوڑے بنتے ہیں، اور تصحیح کی صورت میں مستثنیات بہت سارے بنتے ہیں. تو اس کا جمع کرنا آسان ہے، اس وقت تصابو کر لیا جائے، اور اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہوں یا اعمال مباحہ ہوں. نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا. وضو آپ نے وضو کی نیت سے نماز وضو کی نیت ثواب کی ہو گئی تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. آئی سمجھ میں بات؟ متروکات کو بھی سمجھ لیجیے. متروکات یہ کہ بعض اوقات کسی کام کے نہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. دل چاہ رہا تھا کہ موسیقی سنیں گے، گانا سنیں گے، گانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے سوچا کہ ذرا قریب جا کر سنوں گا، تو کہا کہ نہیں گناہ ہے، آپ ادھر سے ہٹ گئے. یہ متروکات ہیں، لیکن یہ اللہ اچھا کہ کس وجہ سے کیا؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ متروکات پر بھی ثواب ملتا ہے. کسی کا دل چاہ رہا تھا زنا کرنے کا، الیاذ باللہ، اس کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، تو ثواب ملتا ہے، اس کا ترک گناہ کا ثواب بھی ملتا ہے. تو اعمال سے مراد اعمال صالحہ اور مباحہ اور متروکات اگر لیے جائیں تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ اعمال صالحہ اور اعمال مباحہ اور متروکات کا ثواب نیت سے ملتا ہے، بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا. ذہن میں آ گئی بات؟ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ صحیح سوال. ہاں صحیح. افعال متروکات بھی تو سیئات میں داخل ہیں. جی افعال متروکات بھی تو سیئات میں داخل ہیں، جیسے گانا سننا، یہ بھی چوری کی طرح ہیں، تو وہ سیئات کے تحت نکل نہیں جائیں گے. صحیح. اگر آدمی گانا سنے گا اس نیت سے کہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، اس نیت سے گانا سنے گا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. جیسے کوئی چوری کرے کہ صدقہ کروں گا. صحیح. متروکات کا مطلب تو ہے کہ متروک کو چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ ایک نیکی کا عمل ہوا، تو یہ ترک کا ثواب ملے گا. ویسے اگر آپ ترک کرتے بے شمار گناہوں کو ترک کر رکھا آپ نے، نہیں اس وقت کر رکھا ہے نہیں کر رکھا،
لیکن ان کا ثواب تھوڑا ہی مل رہا ہے. کر رکھا ہے بہت سارے گناہوں کو ہی نہیں عصمت نے. بدنگاہی کو چھوڑ رکھا ہے, جھوٹ بولنے کو چھوڑ رکھا ہے, اور طرح طرح کی بدماشیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے چھوڑ رکھا ہے, تو ان کا ثواب تھوڑی مل رہا ہے اس وقت. جب ارادہ کرے گا آدمی, ارادہ نہیں بلکہ خواہش پیدا ہوگی اور پھر اس کو چھوڑے گا تو پھر اس کا ثواب ملتا ہے. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ اور اس سے ایک بات خاص یاد رکھیے, یہ بڑی اہم بات یاد آ گئی ہے مجھے, اور وہ یہ کہ جب آدمی کے دل میں کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو, اللہ بنا میں رکھے, تقاضا پیدا ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے, ہر ایک کے دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے, پھر وہ اللہ کے واسطے وہ چھوڑ دیتا ہے, اس کی برکات بہت ہوتی ہے. ثواب تو ملتا ہی ہے, برکات بہت ہوتی ہے اس کی زندگی میں. آدمی اس کا مشاہدہ کرے گا, آپ زندگی میں مشاہدہ کر کے دیکھیں. جتنے بڑے کسی گناہ کا ارادہ خواہش دل میں پیدا ہوئی, اس کے اسباب بھی پیدا ہوئے, مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے, تو اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھ لیا ہوگا, بخاری میں یا مسلم میں بھی پڑھ لیں گے, کہ ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے بالکل آدمی تیار تھا, بالکل تیار تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اس نے کہا کہ تم میری عصمت کو برباد نہ کرو خدا کے لیے, تو اس نے اللہ کے خوف سے اس کو ہٹا دیا. وہ جو ایک حدیث پڑھی ہے نا آپ نے, کہ ایک غار کے اندر تھے 3 آدمی, اور ہر ایک نے کس طریقے سے ہٹائے یا سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر ایک نے کہا کہ کوئی نیکی یاد کرو کہ تم نے کون سی نیکی کی تھی. اس نیکی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اس میں سے ایک نے یہ نیکی تھی کہ میں نے آپ کے خوف سے یا اللہ اس گناہ کو چھوڑا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا, اس کو نجات دے دی. یاد رکھیے, یہ بہت بڑے کام کی بات یاد آ گئی. بہت بڑے حضرت مفتی محمد حسن صاحب, مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سبق کے دوران بھی ہمیں بتایا تھا, وہ کسی اور موقع پر بتایا تھا کہ تجربہ کر کے دیکھ لو, جب آدمی کوئی جتنے بڑے گناہ کو چھوڑے گا اللہ کے خوف سے, اس کے اثرات ایک تو یہ ہوتا ہی ہے کہ گناہ سے بچ جاتا ہے, ثواب ملتا ہے, اس کے برکات زندگی کے اندر ملتے ہیں اس کو. الحمدللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انما الاعمال بالنیات کا قاعدہ کلیہ نہیں بنتا, کچھ نہ کچھ قیدیں لگانی پڑتی ہیں. حنفیہ نے تصابو متعلق نکالا اور قید صرف ایک لگانی پڑی کہ اعمال سے مراد اعمال صالحہ, مباحہ اور متروکات ہیں جو اللہ کے لیے ہوں, ثواب کی نیت سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ساجی ایک سوال ہے. ہاں, اگر ثواب اور عقاب کو دونوں کا مقدر مانے تو پھر تو بات صحیح ہو جائے گی. پھر کہیے کیا؟ ثواب اور عقاب دونوں کو مقدر مانے, اس صورت میں بات تو درست ہوگی کہ گناہ صرف اعمال سے پہلے مضاف, ثواب اور عقاب دونوں کو مقدر مانے, پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی, بہت گڑبڑ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تمام اعمال عقاب کے خوف ہی سے, عقاب کی نیت سے, عذاب کے خوف ہی سے معتبر ہوتے ہیں. کیا معنی ہو جائے گی؟ کیا معنی ہو جائے گی؟ صحیح نہیں ہوگا, بات سمجھ لیں. خیر, ہماری یہ بات سمجھ لی. جو بات ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ آپ دیکھیں گے, تشریحات جو ہیں شروع ہیں, بخاری کی اس حدیث کے تحت تقریرات چھپی ہوئی ہیں کہ وضو میں نیت شرط ہے یا نہیں صحت وضو کے لیے. اور وہ چلی ہے بحث اس بات پر کہ امام شوافی نے کہہ دیا کہ چونکہ صحت تصح متعلق ہے اس کا, تو اس کا تقاضا لا محالہ کیا بنے گا کہ وضو بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگی. اور اگر تصابوس کو متعلق نکالیں گے تو کیا ہوگا, وضو بغیر نیت کے صحیح ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. اس پر لمبی بحثیں یہاں پر اسی حدیث کے تحت چلی ہیں. تقریریں آپ اٹھائیں گے, جا کر دیکھیں گے, چھپی ہوئی ہیں, چریں چھپی ہوئی ہیں. حالانکہ اس کا یہ محل نہیں ہے اس مسئلے کی تفصیل, یہ مسئلہ ضمنی طور پر آیا ہے.
جس طرح اور مثال ہے، ایک مثال یہ بھی ہے کہ ثمرہ اختلاف یہ نکلے گا، مثلا وضو کے اندر نکلے گا، صرف وضو کے اندر تھوڑی اور بہت ساری چیزوں میں نکلتا ہے، مگر یہاں پر وضو پر لمبی بحثیں چلی، شرط ہونے کی دلائل یہ ہیں اور نہ ہونے کے دلائل یہ ہیں، اور اعتراض یہ ہے، اعتراض کا جواب بھی ہے، جواب کا جواب یہ ہے، اور اس کے جواب کا اعتراض یہ ہے. تو ایک لمبی بحثیں ہیں شرحوں کے اندر. تو خوب سمجھ لیجیے ہمارے طریقہ نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے. اس کا مقام کتاب الطہارت ہے، اس مسئلے کا، وہاں بہت تفصیل سے آئے گی یہ بحث کیجیے، وہاں بہت اچھی بات ہوگی. یہ موقع اس کا نہیں ہے. یہاں جملہ اتنی سمجھنے کی بات ہے کہ ثمرہ اختلاف میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بغیر نیت کے وضو ہو تو جائے گی، حنفیہ کے نزدیک ثواب نہیں ملے گا، اور شوافی کے نزدیک وضو ہی نہیں ہوگی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک بات شاید میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا طریقہ تعلیم تدریس کیا رہے گا اور والد صاحب کا کیا طریقہ کار تھا. ہم نے بتایا تھا، آپ کو بتا دیا تھا نا. غیر متعلق باتیں جو کتاب جو نفس کتاب کو سمجھانے سے متعلق بات ہے، حدیث کی تشریح سے متعلق بات ہے، سمجھانے سے متعلق بات ہے، ضروری مسئلہ جو اس مسئلے سے براہ راست نکل رہا ہے اس کے دلائل وغیرہ سب تفصیل سے آئیں گے. لیکن جو ضمنی طور پر کوئی مسئلہ آ گیا ہے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، بلکہ اس کو مختصر بیان کریں گے صرف مثال کے طور پر، اور تفصیلی بحث وہاں آئے گی جہاں جو اس کا مقام ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اصل میں لوگوں کو، علماء کو، شارحین کو، مدرسین کو بخاری سے ہے محبت، تو اس کی ہر حدیث کے اندر ایک ایک لفظ میں وہ چاہتے ہیں کہ خوب لمبی لمبی بحثیں نکالی جائیں. لمبی لمبی بحثیں ہر جگہ نکلتی ہیں. خیر، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات کا مطلب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وانما لامرئ ما نوى، یہ دوسرا جملہ ہے. اور آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی تھی. اس جملے کا کیا مطلب؟ بعض حضرات نے کہا کہ کوئی نیا مطلب نہیں ہے، بلکہ پچھلے جملے کی تاکید ہے کہ اعمال صالحہ مباحہ میں اگر آدمی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، ثواب کی نیت نہیں کرے گا نہیں ملے گا. جو بات وہاں پیچھے آئی تھی وہی لب لباب اس جملے کا بھی ہے. یہ قول تو یہ ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ اس سے نئے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں، نئے فوائد بھی پیدا ہوتے ہیں، نکل سکتے ہیں. وہ یہ کہ انما لامرئ ما نوى کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف نیت بعض اوقات کافی نہیں ہوتی، بلکہ تعیین عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مثلا کسی کے ذمے کچھ نمازیں قضا ہیں، ظہر کی، عصر کی، فجر کی، عشاء کی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، اور وہ قضا کر رہا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، اور یہ نہیں کرتا یہ کہ 4 رکعت ظہر کی ہیں یا عصر کی ہیں یا عشاء کی ہیں. تو نیت تو کر لی اس نے عبادت کی، ثواب کی نیت تو کر لی، لیکن قضا ادا نہیں ہوگی اس سے. وہ 4 رکعتیں نفل تو بن جائیں گی اس کی، مگر قضا نہیں ہوگا. تو متعین فائدہ اس چیز کا ہوگا جس کی اس نے تعیین کی تھی. اگر اس نے ظہر کی نیت کی تھی تو ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی، قضا جو تھی کم ہو جائے گی. عصر کی تھی یا عشاء کی تھی تو اس کا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے. 3 مزید فائدے نکل سکتے ہیں اس سے. ایک فائدہ اس کا یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں صدقہ خیرات کرتا، مسجد بن رہی اس میں چندہ دیتا، پیسے ہوتے تو میں حج کو جاتا، اور اگر پیسے ہوں گے تو حج کو جاؤں گا. یہ نیت کر لی اس نے، اگرچہ عمل نہیں کیا، تو اس لامرئ ما نوى، اس کو ثواب ملے گا اس چیز کا جس چیز کی اس نے نیت کی تھی. اگرچہ عمل نہیں کیا لیکن نیت کا ثواب ملے گا. اور
ایک یہ فائدہ کہ انما لامرئ ما نوى سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہی عمل سے بہت ساری چیزوں کا ثواب مل سکتا ہے. عمل ایک ہوگا، ثواب بہت سارے اعمال کا ہو جائے گا. مثلاً یہ کہ آپ مسجد کو جاتے ہیں، نیت کر لی کہ نماز مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ جماعت سے نماز پڑھوں، اور یہ بھی نیت کر لی کہ کوئی راستے میں ملے گا تو اس کو سلام کروں گا. مسافر کی نہیں، سلام کی نیت کر لی کہ سلام کرے، کوئی سلام کرے گا تو کوئی ملے گا تو میں سلام کروں گا، یا کوئی سلام کرے گا تو جواب دوں گا. ملا کوئی نہیں، پھر بھی ثواب ملے گا. مسجد میں جاؤں گا، وہاں علماء سے ملاقات ہوگی، ان کی برکات حاصل ہوں گی، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا. جتنا وقت گزاروں گا وہ اس میں اعتکاف کر لوں گا. تو جتنی کاموں کی نیت اس نے نیت میں کر، ایک ہی عمل میں نیت کر لی تھی، ان سب کا ثواب ملے گا. اس کی عادت ڈالیں. صوفی آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک عمل سے بہت سارے ثواب حاصل کرتا ہے. اپنی نیتوں کو یاد رکھا کریں، اپنی نیتیں رکھیں. مسجد میں کس وجہ سے جاتے ہیں، درس میں کس وجہ سے آتے ہیں، اس میں بہت ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو ایک نیت ہمارا علم صحیح ہو جائے، اس میں اندر اور بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو کر دے، ہم پر عمل بھی ٹھیک کر سکیں گے، دین کی اشاعت بھی کر سکیں گے، اور فلاں اور فلاں فلاں. تو ایک عمل میں بہت سارے چیزوں کی نیت کی جا سکتی ہے. خلاصہ یہ کہ ایک قول تو یہ ہے کہ انما لامرئ ما نوى کا جملہ تاکید کے لیے ہے، کوئی فائدہ جدیدہ اس سے بتانا مقصود نہیں. اور دوسرا یہ قول ہے کہ 3 فائدے مزید اس سے حاصل مقصود ہوتے ہیں. ایک یہ کہ تعیین نیت، دوسرا یہ کہ ایک عمل میں بہت سارے ثواب کی نیت، اور ایک یہ کہ عمل کے بغیر ثواب. اس فائدے یہ بتایا جملے نے کہ بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. آ گئی سمجھ میں بات بھائی؟ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری حدیث نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ایک جملہ تو یہ آ گیا، ایک جملہ یہاں اور ہے، اور یہاں امام بخاری نے اس کو حذف کر دیا ہے. وہ یہ کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس جملے کو حذف کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کو کیوں حذف کیا امام بخاری نے؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے استاد حمیدی نے بھی اسی طرح حدیث سنائی ہوگی، حذف کر کے سنائی ہوگی. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اختصار پہ حدیث جائز ہے. چنانچہ امام بخاری پوری کتاب میں جگہ جگہ اختصار سے کام لیتے ہیں. ایک ہی حدیث کے بہت سارے ٹکڑے کرتے ہیں. ایک ٹکڑے کو ایک باب میں ذکر کرتے ہیں، دوسرے ٹکڑے کو کسی اور باب میں، تیسرے کو کسی چوتھے باب میں. پوری حدیث نہیں لاتے، ٹکڑے لاتے ہیں. وہ اختصار پہ حدیث ہے. تو ایک مجتہد آدمی یہ کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مذاقہ کی بات نہیں، لیکن یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. مجتہدین ایسا کر سکتے ہیں جو جملے کو الگ کرنے سے کسی معنی میں خرابی پیدا نہ ہو. ورنہ پھر آدمی وہ کرے گا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کو چھوڑ ذکر کر دے گا اور آگے کو چھوڑ دے گا. خیر، تو دوسرا یہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس باب کو بقول مقدمۃ الکتاب کے ذکر کیا ہے. تو یہ گویا امام بخاری نے ایک بات یہ بتا دی ہے کہ اختصار فی الحدیث جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ میں اس کو کروں گا بھی، کروں گا اس کو. ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی. ایک بات یہ کہ ہم نے بتایا تھا کہ ان کو روایت کرنے والے صحابہ عمر بن الخطاب سے روایت کرنے والے کئی سلسلوں تک ہے، ابن سعید الانصاری تک، ایک سے زیادہ کوئی نہیں ہے. آگے جا کر بہت سارے آ جاتے ہیں. آگے جو بہت سارے آ جاتے ہیں ان کو اچھا اس بات حضرات نے اس کو متواتر کہہ دیا اس حدیث کو، انما الاعمال بالنیات کو. تو خوب سمجھ لیجئے کہ تواتر کی 2 قسمیں، ایک تواتر لفظی، ایک تواتر معنوی.
لفظی اعتبار سے تو یہ متواتر نہیں حدیث، اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کتنے واسطے ایسے گزرے کہ روایت اس میں تفرد ہی تفرد ہے. یعنی ابن سعید الانصاری کے نیچے جا کر تفرد ختم ہوا ہے. اس واسطے متواتر یہ حدیث متواتر لفظاً تو نہیں ہے لیکن معنن متواتر ہے. متواتر معنوی کہا جا سکتا ہے اس کو. کیا مطلب ہے کہ نیت سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں، جو مختلف مضامین رکھتی ہیں، مختلف الفاظ میں آئی ہیں، مختلف معنی کے ساتھ آئی ہیں، لیکن نیت کی اہمیت کا بیان اس میں ہوتا ہے، تو ان سب کا مجموعہ ملا کر متواتر بن جاتی ہے. تواتر کی قسمیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی، وہاں درس مسلم میں پڑھی ہیں آپ نے تواتر کی قسمیں؟ تواتر فی الاسناد، تواتر الطبقہ نہیں پڑھی؟ نہیں. خیر، تواتر کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں، ان کو ذرا سے ذہن میں رکھیے. ایک تواتر متواتر لفظت ہوتا ہے، ایک متواتر معنن ہوتا ہے. متواتر لفظاً تو یہ ہے کہ ایک ہی متعینی الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نقل ہوئی ہے اور ہر زمانے میں اس کو روایت کرنے والے اتنی زیادہ تعداد میں رہے ہیں کہ ان کا تواتر علی الکذب محال ہو. تو متواتر لفظ لفظاً متواتر کے اعتبار سے احادیث کے مجموعے میں سوائے ایک حدیث کے کوئی اور حدیث کی مثال نہیں ملتی. اور وہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. امام مسلم کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ پڑھ چکے یہ حصہ؟ نہیں پڑھا، آج پڑھ لیں گے. تو یہ حدیث متواتر لفظاً کہی گئی ہے کیونکہ اس کو روایت کرنے والوں کی تعداد ایک قول کے مطابق 62 ہے، اور حافظ عراقی نے کہا کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو متواتر لفظاً تو یہ ایک ہی مثال ہے اور کوئی مثال اس کے علاوہ ملتی نہیں. البتہ متواتر معنوی کی مثالیں بہت ساری ہیں. متواتر معنوی کیا ہوتے ہیں کہ کوئی حدیث ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں لیکن اس میں ایک لفظ کوئی چیز قدر مشترک ہے. تو جو قدر مشترک ہے وہ اتنی تعداد میں آیا ہے کہ اس میں تواتر علی الکذب کو محال سمجھا جاتا ہے. ہم نے ایک مثال دی، درس بخاری میں بھی آئی ہوگی، درس مسلم میں بھی دی ہے. مثلا ایک طالب علم نے آ کر خبر دی کہ صاحب کے ایریا میں ایک آدمی قتل ہو گیا. دوسرا آدمی آیا کہ ایریا میں ایک بس نے ایک آدمی کو کچل دیا ہے. تیسرا آدمی آیا کہ ایریا میں مارکیٹ کے پاس ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے. کوئی اور آدمی آیا کہ وہاں ایک بچہ قتل ہو گیا ہے. کوئی اور آیا کہ اوپر چھت پہ سے گر کر وہ مر گیا ہے. لا تعداد آ رہے، جو آ رہے ہیں ہر ایک نئی داستان سنا رہا ہے. قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. کسی نے کہا چھری سے مارا، کسی نے کہا گولی سے مارا، کسی نے کہا بس سے گرا ہے، کسی نے کہا بس نے کچلا ہے، کسی نے کہا اوپر سے چھت سے گرا ہے، چھت سے پھینکا ہے. لیکن سب کے اندر مشترک کیا بات ہے کہ قتل کر دیا کسی نے. آئی سمجھ میں بات؟ یہ قدر مشترک ہے. اتنی بات تواتر سے ثابت ہو گئی کہ قتل ہوا ہے کہ ایریا میں. کس طرح ہوا؟ گولی سے مارا کسی نے، یا چھت سے گرا تھا، یا بس سے کچلا گیا تھا، یا کیا وہ بوڑھا تھا یا بوڑھا تھا، جوان تھا، کیا تھا، یہ تفصیلات نہیں معلوم. روایتیں مختلف ہیں. تو جتنی بات قدر مشترک ہے وہ متواتر ہے. تو احادیث انما الاعمال بالنیات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ لفظاً متواتر نہیں ہے لیکن معنن متواتر ہے، یعنی اس معنی کے اعتبار سے متواتر ہے. اتنی بات تواتر سے ثابت ہے کہ نیت کی بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر، اور بنیادی اہمیات میں سے ایک چیز نیت ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذہن میں آ گئی بات اچھی طرح؟ انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. واقعہ بھی پیش آیا یہ
حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں کہ جب کہ ہجرت ہو چکی تھی، ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت کو خطبہ بھیجا مکہ معظمہ سے کسی صاحب نے کہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. محترمہ نے کہا کہ شرط لگائی کہ ہجرت کر کے آ جاؤ. وہ آ گئے اور نکاح ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا کہ آپ نے پھر یہ حدیث سنائی ہے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ينكحها فہجرتہ ما ہاجر الیہ. یہ حدیث سنائی. اس میں تو کلام ہوا ہے کہ آیا ہجرت کے فوراً بعد ہوئی تھی یہ حدیث، یہ اس واقعے کے فوراً بعد ہوئی تھی جو واقعہ پیش آیا تھا، یا اس کا کوئی ذکر، اس کے قریب بعید ہونے کا کوئی ذکر اس میں ہے یا نہیں، اس میں تو کوئی تفصیلات نہیں معلوم. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ابن مسعود نے یہ حدیث سنائی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا. آئی سمجھ میں بات؟ یہ جو فرمایا یہ اس کے بارے میں پتہ، اور اس خاتون کا تو پتہ نام ہے ام قیس ہے، نام ہے اس کا قیلا، کنیت ام قیس، لیکن کس صحابی کا یہ واقعہ تھا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکے. شاید ہم نے پہلے بھی بتائی تھی بات. یہ صحابہ کرام کے اعلیٰ درجے کے تقویٰ کی بات ہے. پردہ پوشی، ایک مسلمان کے پردہ پوشی مسلمانوں پر لازم ہے. تو جو کہ بات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قسم کا ایک عیب تھا. اور ہجرت تو ہو گئی ان کی، لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا جب نیت نہیں کی تھی. اگر نیت کر لی تھی تو دونوں چیزوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن مشترک ہو جائے گا، کم ہو جائے گا وہ ثواب. خالص جو نیت کا ثواب تھا خالص کا ثواب نہیں ملے گا. اگر ثواب کی نیت بالکل نہیں کی تھی تو ثواب بالکل نہیں ملے گا، مگر ہجرت کا فریضہ ادا ہو جائے گا. اور اگر نیت اس کی بھی کر رکھی تھی، نکاح کی بھی کر رکھی تھی، تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے حج کو جاتے وقت آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں تجارت بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا. تو اس کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ یہاں بھی آ جائیں گی. ہم نے کچھ یادداشتیں لکھ رکھی تھی کہ ہم کیا کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو. البتہ ایک سوال یہاں پر یہ رہے گا کہ جب تصحیح بھی صحیح نہیں ہے، اس کا متعلق معتبر بھی صحیح نہیں ہے، اور تصاب بھی ایک قید کے ساتھ صحیح ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ نیت کون کون سے اعمال کے لیے شرط ہے؟ یہ بات ابھی تک نہیں معلوم. کون سے اعمال کے لیے شرط ہے، کون سے اعمال کے لیے شرط نہیں. تو جواب یہ کہ ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی. اس حدیث سے حدیث ساکت ہے، اس مسئلے سے حدیث ساکت ہے. دوسرے دلائل سے معلوم ہوگی کہ کون کون سے اعمال کے لیے نیت کی شرط ہے. مثلا نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے شرط ہے، تو اس کی نیت، اس کی دلائل دوسری جگہ ہیں. اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. الحمدللہ جو باتیں آپ سے ہم کہنا چاہتے تھے حدیث سے متعلق، جہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہی ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں. اور ہم نے کہلایا کہ بھیجا تھا کہ 11:30 بجے تک سبق پڑھائیں گے، لیکن بات پہلے ختم ہو گئی ہے. ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا. میری طبیعت بہت خراب ہے اور اس وقت میں سبق پڑھانے کے لیے اپنے اوپر بہت ہی جبر کر کے آیا، بہت سخت جبر کر کے. عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے سفر سے واپسی کے بعد. دماغی طور پر بے انتہا بوجھ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے منو بوجھ یہاں رکھا ہوا ہے. اور ہر وقت ایک نیند کسی کیفیت ہے. دماغی کام کرنے سے وحشت ہوتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور یادداشت بھی کام نہیں کرتی.
سبق پڑھانے کو بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی اس وقت، مگر میں نے سوچا کہ ناغے ہو جائیں گے، سبق کی برکت سے انشاءاللہ طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ طلبہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، حضرت مولانا تقی صاحب کے واسطے بھی دعا کریں، مولانا رشید اشرف صاحب کے واسطے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدی سے صحت عطا فرما دے۔ ہمیں تو شوق لگا ہوا تھا کہ آ کر سبق پڑھائیں گے، مگر آ کر یہ کیفیت ہو گئی ہماری کہ پڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے۔